شاہراہ دستور کی ہیں اور سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، مگر سپریم کورٹ سے نظر آنے والی یہ خوبصورت مارگلا کی پہاڑیاں یہ ملکیت ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے عسکری اداروں کی۔ جی ہاں، مارگلا کی ان پہاڑیوں کے تقریباً 8,000 ایکڑ پر محیط اس خوبصورت علاقے پر دعویٰ ہے پاک فوج کا، جن کا کہنا ہے کہ 1910 میں انگریز کی فوج نے ہمارے گھوڑے چرنے کے لیے یہ گھاس کی خاطر یہ جگہ افواج کو دی تھی، اس وقت انگریز کی افواج کو دی تھی، اور چونکہ وہ انگریز کی افواج کے وارث ہیں تو یہ جگہ پاکستان بننے کے بعد عوام کی حکومت یا ریاست پاکستان کی نہیں، افواج پاکستان کی ہے۔ اور اسی دعوے کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ایک شہری نے اور پھر بعد میں دوسرے فریقین نے ریٹ درخواستیں دائر کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ جگہ وفاقی حکومت کی ہے اور اس جگہ میں قائم کاروباری سرگرمیاں غیر قانونی ہیں، کیونکہ یہ نیشنل پارک کا علاقہ ہے جو کہ جنگلی حیاتیات کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہاں پر کسی قسم کی کاروباری سرگرمی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں پر قائم تھا ایک ریسٹورانٹ، مونال ریسٹورانٹ، جس کے کھانے اسلام آباد کے تمام اداروں میں مختلف تقریبات کے دوران پیش کیے جاتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مونال ریسٹورانٹ کو سیل کرنے کا حکم دیا اور اس کی تحویل اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو دی، جو جنگلی حیاتیات کی تحفظ کا ادارہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آ گئی ہے وفاقی حکومت اور مونال ریسٹورنٹ کی انتظامیہ۔ یہ ایک پرائیویٹ پارٹی ہے جس نے شروع میں تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہاں پہ ریسٹورنٹ کا کام شروع کیا، اور لاکھوں روپے ماہانہ کے کرائے پر یہ ریسٹورنٹ کام کرتا رہا، اور 2019 میں جب فوج نے باقاعدہ دعویٰ کیا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے تو مونال کی انتظامیہ سی ڈی اے کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود بھی کرایہ افواج پاکستان کو دینا شروع ہو گئی 2 سال پہلے۔ اب جبکہ 2021 میں مونال ریسٹورانٹ کی جو لیز ہے، جو معاہدہ ہے، وہ سی ڈی اے کے ساتھ ختم ہو گیا، تو سی ڈی اے نے ریسٹورانٹ کی عمارت واپس لینے کے لیے نوٹس جاری کیا، جس کے جواب میں مونال ریسٹورانٹ کی کمپنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا کہ وہ افواج پاکستان کو کرایہ دیتے رہے ہیں، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا یہ جگہ کسی کی نہیں، صرف حکومت پاکستان کی ہے، ریاست پاکستان کی ہے، اور یہاں پہ کوئی کاروباری سرگرمی نہیں ہو سکتی۔ یہ نیشنل پارک کا ایریا ہے، جنگلی حیاتیات کو تحفظ دینے کا جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے وہ مونال ریسٹورنٹ کو سیل کرے اور اپنی تحویل میں لیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں کچھ الٹ ہی ہو گیا۔ جی ہاں، یہ سپریم کورٹ جس نے مونال ریسٹورنٹ اور وفاقی حکومت بھی آ گئی کہ یہ علاقہ افواج پاکستان کا ہے، تو اس کے حوالے سے اپیل سپریم کورٹ میں آئی، تو سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے مونال ریسٹورنٹ کو کھولنے کا حکم دے دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا۔ اس کی مختلف وجوہات بھی بتائی، مگر اس تمام کیس میں کون کون کردار ہیں، کون کون درخواست گزار ہیں، ان کے وکیل کون کون ہیں اور منصف کون ہیں، مونال ریسٹورنٹ کیا ہے، اور یہ سارا معاملہ کیا صرف ریسٹورنٹ کا ہے یا اس سے بھی بڑھ کے، آپ کو بتائیں گے متی اللہ جان ایم جے ٹی وی پر۔ السلام علیکم، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ میں ایک پرائیویٹ ریسٹورانٹ کی اپیل سنی گئی۔ وہ اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ جو مونال ریسٹورنٹ ہے، یہ جو مارگلا کی پہاڑیوں پر بنا ریسٹورنٹ ہے، یہ ایک کاروباری سرگرمی ہے جو کہ جنگلی حیاتیات کے لیے نقصان دہ ہے، اور 1979 میں لائے گئے قانون کے مطابق یہ مارگلا کی پہاڑیاں، یہ تمام کی تمام جگہ جو ہے یہ محفوظ علاقہ ہے، پروٹیکٹڈ ایریا ہے، یہاں پہ کوئی کاروباری سرگرمی نہیں ہو سکتی، اور جو بھی سرگرمی ہو رہی ہے وہ جنگلی حیاتیات کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس حوالے سے جنگلی حیاتیات کو تحفظ دینے والے قانون کے تحت قائم کردہ ایک ادارے
اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو بھی طلب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور چیف جسٹس اتم اللہ نے حکم دیا کہ یہ ریسٹورنٹ سیل کیا جائے، کیونکہ اس ریسٹورنٹ کے حوالے سے پہلے ہی نوٹسز جاری ہو چکے تھے، اور اس ریسٹورنٹ کا جو مدت معاہدہ تھا CDA کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، تو اور یہ ریسٹورنٹ جو تھا اب قانونی طور پہ ویسے بھی مونال کمپنی نے خالی کرنا تھا، تو اس لیے اسے سیل کرنے کا حکم دیا۔ مگر اس حکم کے خلاف مونال ریسٹورنٹ کی جو کمپنی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئی، اور سپریم کورٹ نے آج 1 مہینے میں 2 سماعتیں کرتے ہوئے آج اس ریسٹورنٹ کو کھولنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کی مختلف قانونی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے کچھ وجوہات یہ بتائی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتم اللہ نے جو حکم دیا اس کی مصدقہ کاپیاں جو تھی وہ مونال کمپنی کو دستیاب نہیں تھی، اور زبانی حکم دے دیا۔ بظاہر زبانی حکم کے اوپر وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے جا کے ریسٹورنٹ سیل کر دیا۔ جب معاہدہ ختم ہو گیا تو مونال ریسٹورنٹ تو اس کی ویسے بھی فریق نہیں تھی، مگر بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ حکم دیا گیا کہ مونال ریسٹورنٹ کو کھول دیا جائے، وہاں پہ پھر سے کاروباری سرگرمی شروع کر دیا جائے، چاہے لیز ایگریمنٹ ختم ہوا ہے یا نہیں۔ مگر اس ریسٹورنٹ کی کہانی کے پیچھے کہانی کچھ بہت ہی بڑی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ریسٹورنٹ کا کرایہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پچھلے چند سال سے افواج پاکستان کا ایک ادارہ ہے ری ماؤنٹ ویٹنری کا، وہ لے رہا تھا، اور ریسٹورنٹ کا 10 15 20 لاکھ جو بھی کرایہ تھا وہ افواج پاکستان کو جا رہا تھا، اور یہ کرایہ بھی افواج پاکستان کو غیر قانونی طور پہ جا رہا تھا، اس لیے کہ افواج پاکستان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ 8000 ایکڑ کا جو مارگلا کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں اس پہ ملکیت کا حق افواج پاکستان کا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے 1910 میں انگریزوں کی حکومت نے یہ جگہ انگریز فوج کے گھوڑوں کے گھاس چرنے کے لیے مختص کی تھی، تو یہ افواج پاکستان جو ہیں وہ انگریز فوج کے ایک وارث ہونے کے وجہ سے اب یہ مارگلا کی پہاڑیاں بھی افواج پاکستان کی ہیں۔ مگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مونال ریسٹورنٹ کے سے جڑے اسی کیس میں یہ قرار دیا تھا کہ یہ جگہ فوج کی نہیں ہے، اور اس حوالے سے 2016 کا ایک جو نوٹیفکیشن تھا وہ بھی غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اور کہا تھا یہ جگہ نیشنل پارک کا علاقہ ہے، یہ کسی کی جگہ نہیں ہے، یہ حکومت کی ہے، عوام کی منتخب حکومت کی ہے، ریاست کی ہے، یہ کسی ادارے کو نہیں دی جا سکتی۔ تو افواج پاکستان کی طرف سے وزارت دفاع نے بھی سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی تھی۔ افواج پاکستان کی اپیلوں پر تو کوئی حکم نہیں ہوا، مگر مونال ریسٹورنٹ کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، یعنی مونال ریسٹورنٹ بحال، کھانا پینا شروع، اور اس کا کرایہ بھی بحال۔ اب وہ کرایہ ظاہری بات ہے افواج پاکستان کو جائے گا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ 8000 ایکڑ ان کی ہے، تو ایک قسم کا مونال ریسٹورنٹ کے دوبارہ کھل جانے سے جو بالواسطہ فائدہ ہوا ہے وہ افواج پاکستان کے اس حق کے دعویٰ کو ہوا ہے جس کے مطابق یہ 8000 ایکڑ سے زائد کی جو مارگلا کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں وہ افواج پاکستان کی ملکیت ہیں، اونرشپ ہیں۔ گھوڑے ہوں نہ ہوں، گھاس اگتی ہے، کوئی چرے نہ چرے، لیکن وہاں پہ جتنے بھی ریسٹورنٹ بنے ہیں اب ان کا کرایہ سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد افواج پاکستان کو بھی جانا شروع ہو جائے گا۔ اب معاملہ کیا تھا؟ سپریم کورٹ میں کون ججز تھے جنہوں نے مونال ریسٹورنٹ کو اتنی بڑی ریلیف دے دی ہے؟ کرائے کا معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے، معاہدہ CDA کے ساتھ تھا، کرایہ افواج پاکستان کو جا رہا تھا پچھلے 2 سال سے، اور وہ اب قانونی اعتبار سے اب وہ کرایہ دار بھی نہیں رہے، مگر کیونکہ اب سپریم کورٹ نے کھولنے کا حکم دیا ہے تو ساری بات آٹومیٹیکلی بظاہر یہ لیز بھی اب بظاہر ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، اب وہ کاروبار بھی شروع ہو جائے گا، معاہدہ اور نو معاہدہ۔ مگر معزز ججز جو تھے وہ بھی بڑے ہی دلچسپ ان کا ایک پس منظر ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس 3 رکنی بینچ کے سربراہ تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے بڑے ہی جارحانہ انداز سے یہ پاناما کیس کی سماعت سنتے رہے اور نگرانی بھی کرتے رہے ان احتساب عدالتوں کی جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فارغ کیا، اور پھر ان احتساب عدالتوں کی جس کے ایک جج کی ننگی ویڈیو دکھا کے بقول اس جج کے اس کو سابق وزیر اعظم کو نائل کروایا گیا، اور پھر اقامہ والے اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے ایک اقامہ کی بنیاد پہ نواز شریف کو فارغ کیا تھا۔ تو اس سے تاثر اس وقت یہ بھی چل رہا تھا کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ بڑے زوروں پہ تھی۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن اس 3 رکنی بینچ کے سربراہ تھے۔ معاملہ جو ہے 8000 ایکڑ کی اس مارگلا کی زمین پہ فوج کی ملکیت کا ہے،
اور پھر جو منال ریسٹورنٹ کا ایک اور تعلق بھی ہے سپریم کورٹ کے خاص اسلام آباد کی تمام اداروں کے اندر منال کی جو کمپنی ہے وہ بہت سارے اداروں کے اندر وہ اپنی سروسز دیتی ہے. بڑی بڑی تقریبات ہوتے ہیں, کھانے دعوتیں, تو منال کمپنی جو ہے بڑی پیش ہوتی ہے. سپریم کورٹ بھی منال ریسٹورنٹ اور منال کمپنی سے بڑے فائدے اٹھاتی ہے. اور جب بھی ججز کوئی ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی تقریبات میں بھی منال ریسٹورنٹ والی جو کمپنی ہے وہ اپنی کیٹرنگ کی سروسز دیتی ہے. ابھی 25 تاریخ کو جو ہے 25 مارچ کو شاید ریٹائر ہونے والے ہیں, تو ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کی جا رہی ہیں. تو اس میں بھی بظاہر منال کا کام ہوگا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ منال کی جو کمپنی ہے وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کچھ رعایتی نرخوں پہ فی کاسٹ جو ہوتا ہے نا پر پرسن, وہ 200-300 روپے کی رعایت کے ساتھ ہی سروسز فراہم کرتی ہے. اچھا, سپریم کورٹ کی طرف سے کون انچارج ہے ان دعوتوں تقریبات کا؟ جو سپریم کورٹ کی طرف سے کمیٹیوں کا اناؤنس کیا گیا ہے نئے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی طرف سے, ان کمیٹیوں میں جو انتظامی کمیٹی ایڈمنسٹریٹو جو بڑی پاورفل ہوتی ہے اس کے سربراہ جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن ہیں. تو وہی جو ہیں ان تمام تقریبات کے ایڈمنسٹریٹولی انچارج ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم انفارمیشن ہے, پس منظر ہے, جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے. پھر دوسرے معزز جج, ایک اور معزز جج ہیں جسٹس منیب اختر جو ہیں, وہ بھی اس بینچ پہ موجود ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں جسٹس منیب اختر کے بھی فیصلے بڑے واضح ہیں, ٹھوس ہیں, بڑے معروف ہیں ان فیصلوں کی وجہ سے. اور سرینا عیسیٰ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے ان کا مکالمہ بڑا زبردست رہا. سرینا عیسیٰ جب وہ پیش ہوئی تھی نظر ثانی کی درخواستوں میں. تو تیسرے معزز جج جو ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے ان کا تعلق ہے. اور یہ بڑے مشہور ہوئے, بڑے معروف ہوئے, پاپولر ہوئے جب انہوں نے جنرل مشرف کو دی گئی سزائے موت کو یہ کہہ کے ختم کر دیا, کالعدم قرار دے دیا کہ ان کو سزا دینے والا تو ٹرائبونل ہی غیر آئینی تھا. اور وہ تقریباً کئی سال سے اس ٹرائبونل کی کاروائیاں ہوتی رہی. اس وقت لاہور ہائی کورٹ کو خیال نہیں ہے, جب انہوں نے سزائے موت دے دی جنرل مشرف کو, تو پھر اچانک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ تو ٹرائبونل ہی غیر آئینی تھا. تو یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہو گئے. اب وکلا میں ماشاءاللہ سے کون کون ہے؟ وکلا کے اندر بھی بڑی دلچسپ شخصیات جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک طرف مخدوم علی خان ہیں جو کہ منال کمپنی ریسٹورنٹ کے وکیل ہیں. مخدوم علی خان 2001 سے 2007 اگست 2007 تک جنرل مشرف کے اٹارنی جنرل رہے. اور بظاہر یہ منال کمپنی کے وکیل ہیں, مگر ظاہری بات ہے اب منال ریسٹورنٹ جب کھلے گا تو پھر وہ حق دعویٰ جو 8000 ایکڑ کا ہے وہ بھی برقرار رہے گا. وہ کرایہ بھی جو ہے ان کے پرانے کلائنٹ جنرل مشرف کے ادارے وہ جاتا رہے گا. تو مخدوم علی خان 1 اگست 2007 کو انہوں نے اٹارنی جنرل کا عہدہ چھوڑا, کیونکہ شاید انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ مہینے 2 بعد جو ایمرجنسی 3 نومبر کا فرمان آنے والا ہے, اور اسی فرمان کے نتیجے میں جنرل مشرف کو سزائے موت بھی ہوئی تھی. تو یہ ایک طویل ترین مدت اٹارنی جنرل پاکستان کے رہے. تو یہ مخدوم علی خان جو ہیں انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی نہ تو حکم مسترد کا کاپی دی گئی, انہوں نے درخواستیں بھی دی, اور نہ ہی اس کی کوئی فوٹو کاپی نہ ہی ہمیں کوئی کاپی ملی, باوجود اس کے کہ وزارت دفاع کی طرف سے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے قاسم صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اٹیسٹڈ کاپی مل گئی تھی. یعنی دستخط ہو چکے تھے, حکم جاری ہو چکا تھا, صرف ان کو ایڈیشنل کاپی نہیں ملی. اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ دستخط ہی نہیں ہوئے, حالانکہ دستخط تو ہوئے تھے, لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ حکم زبانی جاری کیا گیا جس کی بنیاد پہ منال ریسٹورنٹ سیل ہوا. ایسا نہیں تھا, مگر معزز ججوں نے بھی یہی کہا. یہ کوئی جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی بادشاہت ہے کہ زبانی حکم کر دو اور آپ نے جا کے ریسٹورنٹ سیل کر دیا. وہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی جو سربراہ تھی جو رینا سعید خان, ان کو بڑی سختی سے انہوں نے بات کرنے سے بھی روک دیا تھا. اچھا, وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے بھی بڑے عجیب ہی ایک وکیل کی ہے. ان وکیل کا نام ہے احمر بلال صوفی. یہ وہی مشہور شخصیت ہیں جو کہ نگران حکومت میں وزیر قانون بھی رہے, اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے عسکری اداروں کے پرانے وکیل ہیں اور ابھی بھی وکیل ہیں بہت سارے حساس اداروں کے وکیلوں کے, اور انٹرنیشنلی بھی بڑے انہوں نے کیسز کیے ہیں. تو احمر بلال صوفی صاحب جو تھے وہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے وکیل بن کے پیش ہوئے, مگر آج جو انہوں نے وکالت کی تو اس کے بعد فیصلہ الٹ ہو گیا. مطلب وہ کیس بظاہر وہ ہار گئے, بظاہر انہوں نے کوشش بڑی کی تھی.
مگر اب ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے ذرائع سے کہ احمد بلال صوفی کی جو تعیناتی تھی اس کے اوپر وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اندر ایک بار پھر نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور ان کا جو ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ تھا، جو ان کے کانفلکٹ، جو انٹرسٹ تھے، جو مفادات تھے، وہ عسکری اداروں سے ہی تمام جڑے ہوئے تھے، اور ابھی بھی بہت سارے حساس مقدمات میں احمد بلال صوفی جو ہے وہ حساس اداروں کے وکیل ہیں، اور ظاہری بات ہے وکالت کی مختلف تو نہیں کرتا، اس میں نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار فوڈ ایگریکلچر ہے، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر چکلالہ کے مقدمات بھی وہ کر رہے ہیں، پھر وہ ڈی جی ہیڈ کوارٹر سول ورکس آرگنائزیشن کے کیسز بھی کر رہے ہیں، نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو ہیں اس کے بھی کیسز کر رہے ہیں، ایئر ویپنز کمپلیکس کے کیسز بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح ڈی جی ہیڈ کوارٹر سول ورکس کے بھی ابھی بھی کچھ کیسز ہیں جو کہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں بہت سارے ان معاملات میں۔ تو یہ احمد بلال صوفی ہیں، اور اب ان کو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ سوچ رہا ہے کہ شاید ان کی جگہ کوئی دوسرا وکیل بھی لایا جائے۔ اور احمد بلال صوفی کی شہرت خاص طور پہ براڈ شیٹ کمیشن میں ان کا نام آیا تھا، اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کرمنل کیسز فائل کر رہے ہیں، جس میں احمد بلال صوفی کا بھی نام تھا، کیونکہ انہوں نے $1.8 ملین کی جو پیمنٹ تھی وہ ایک جعلی کمپنی کو کر دی براڈ شیٹ کا جو معاہدہ تھا اس کے تحت، اور وہ کمپنی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اصل کمپنی تھی نہیں جس کو احمد بلال صوفی صاحب نے یہ پیمنٹ کی تھی، مگر ابھی تک کوئی کرمنل کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکی۔ ظاہری بات ہے کیسے ہو سکتی ہے، ڈاڈے لوگوں کے وکیل ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ منال ریسٹورنٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور منال ریسٹورنٹ کے کھانوں کی خوشبوئیں ایک بار پھر اسلام آباد کی فضاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی، اور اس لپیٹے میں یقینی طور پہ ہمارا نظام عدل بھی آئے گا۔ یہ فی الحال تو یہ ایک عبوری حکم ہے، صرف سیلنگ کے حکم کی حد تک یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی تاریخوں میں جو مارگلا کی 8,000 ایکڑ زمینوں پہ ہمارے معزز عسکری اداروں کا دعویٰ ہے، اس حوالے سے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، کیا اس کو بھی یوں ہی معطل کیا جائے گا یا پھر اس کو بھی کالا دم قرار دیا جائے گا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جو حساس اداروں کے حوالے سے ہائی کورٹوں کے فیصلے ہیں، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے انٹرنمنٹ سینٹروں کے حوالے سے ہیں، عدم ثبوت کی بنیاد پہ بہت سے ملزمان کو چھوڑنے کے حوالے سے، یا پھر یہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں کہ جو کہ حساس اداروں کے خلاف ہائی کورٹوں نے دیے، ان کو سپریم کورٹ میں معطل کیا گیا۔ بلوچستان سے DHA کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ آیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا، وہ بھی معطل ہے، اور جب ایک دفعہ ادھر کے فیصلے معطل ہو جائے ہائی کورٹوں کے، پھر وہ معطلی پہ ہی بہت سا کام ہو جاتا ہے، اور کئی سال جو ہے دوبارہ ان کیسز کو لگایا نہیں جاتا۔ اب یہی توقع کی جا رہی ہے کہ دیکھیں منال ریسٹورنٹ بھی کئی سال مزید کاروبار جاری رکھے گا، باوجود اس کے کہ ان کے معاہدے، جو کرایہ داری کا معاہدہ ہے وہ بھی کافی پہلے ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ کرایہ کس کو دے گا سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں بتایا، مگر ظاہری بات ہے کرایہ اور انصاف اس ملک میں انہی کو ملتا ہے جو ڈاڈے ہوتے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔